بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں، اس جنگ کو اگر پورے ہسٹری کی سب سے عجیب جنگ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، جو کہ دوستو اس جنگ میں نہ صرف 800 لوگوں نے اپنی سے کئی گنا زیادہ یعنی 70,000 لوگوں سے مقابلہ کیا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے کمانڈر کی ہوشیاری کی وجہ سے ان 70,000 لوگوں کو بڑی فوج کی خطرناک شکست دی تھی، یعنی بری طرح سے ان لوگوں کو ہرا دیا تھا۔ دوستو یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 650 سال پہلے یعنی 1371 کی، کہ جب سلطنت عثمانیہ ہمارے اس دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو سلطنت عثمانیہ کو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے کم وقت میں ہی سلطنت عثمانیہ نے آج کے دور کی ترکی کے آدھے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنا قدم رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو ابھی تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی اناطولیہ کے شہر بورصہ میں ہی موجود تھی، جو آج کے دور میں ترکی میں موجود ہے۔ یورپ کے کچھ علاقوں کو جیتنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یورپ میں بھی کوئی ایسی چھاونی تیار کی جائے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف اپنے یورپین علاقوں کی حفاظت کی جا سکے، بلکہ یورپ میں اپنے مشن کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ اسی لیے عثمان غازی کے پوتے یعنی سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران یعنی سلطان مراد اول نے اس دور کے یورپ کے بہت فیمس اور طاقتور شہر ایڈرن کو فتح کر لیا اور اسے یورپ میں اپنی ایک نئی علاقے کے طور پر پیش کیا۔ لیکن دوستو ایڈرن شہر فتح ہو جانے کے بعد یورپ میں موجود ان سبھی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی ٹینشن بڑھ گئی تھی، کہ جو پہلے آپس میں لڑا کرتی تھی، جو کہ اب ان سب کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ان کا ایک نیا اور بڑا دشمن یورپ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب ان سبھی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا اور ان سبھی لوگوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ہم سبھی لوگ مل کر عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر پھینک دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ عثمانی ترک اگلے کئی سو سالوں تک کے لیے ہمارے یورپ پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان سب کو ایک کرنے میں اگر سب سے زیادہ کسی انسان کا کردار تھا تو وہ سربیا کا بادشاہ وہ قاسم تھا، جو کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ عثمانی ترک اب اس کی سلطنت کی سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ ہو نہ ہو اگلا نمبر عثمانی ترکوں کی نظر میں میری سلطنت کا ہی ہوگا۔ اسی لیے وہ پوری محنت کے ساتھ عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ سب ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیے کہ عثمانی فوج نے اس وقت تک یورپ کو قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو بھی فتح نہیں کیا تھا، جو نہ صرف یورپ کا سب سے طاقتور اور سب سے امیر شہر تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک پل کا بھی کام کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو اگر ایشیا سے یورپ میں جانا ہوتا تھا تو اسی شہر سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس وقت تک عثمانیوں نے یورپ میں جو علاقے فتح کیے تھے وہ ندی کے ذریعے سے ہی کیے تھے، یعنی عثمانی فوج کو یورپ میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ ندی کو ہی پار کرنا ہوتا تھا، جو یقیناً ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کو یورپ سے باہر نکالنے کے لیے تمام یورپین طاقتیں آپس میں گٹھ جوڑ کر چکی تھی، اور اب وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بس ایک موقع تلاش کر رہی تھی، اور آخر کار انہیں یہ موقع بہت جلد مل بھی گیا ہوا، یہ کہ ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان مراد اول اپنی ساری فوج لے کر چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے یورپ سے ندی پار کر کے ایشیا میں آ گئے تھے، یعنی اس علاقے میں آ گئے تھے کہ جہاں پر آج ترکی ملک موجود ہے۔ وہیں دوسری طرف یورپ کے ایڈرن شہر کی حفاظت کرنے کے لیے سلطان مراد اول نے صرف اور صرف 800 لوگوں کے ساتھ اپنے ایک بہادر کمانڈر یعنی لالا شاہین پاشا کو چھوڑ دیا تھا۔ لالا شاہین پاشا نہ صرف
ایک ہوشیار اور بہادر کمانڈر تھا، بلکہ ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کا استاد یعنی ٹیچر بھی تھا، کیونکہ وہ سلطان مراد اول کے والد یعنی اورحان غازی کے دور سے ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج کی خدمت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس بات کی خبر سربیہ سلطنت کے حکمران تک پہنچی تو اس نے فوراً موقع پا کر لگ بھگ 70,000 کی فوج اکٹھا کر کے ایڈن شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب تک اس بڑے حملے کی خبر لالا شاہین پاشا تک پہنچی، تب تک یہ بڑی فوج ایڈن شہر کے بارڈر پر دستک دے چکی تھی۔ لالا شاہین پاشا نے سب سے پہلے اس بات کی خبر سلطان تک پہنچانے کے لیے ایک خط روانہ کر دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا ایسا کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ اس دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خبر پہنچانے میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے، اور جبکہ کوئی بھی جنگ دوسرے 3 دن میں پوری طرح سے ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے اب لالا شاہین پاشا کے پاس صرف 2 ہی آپشن بچے تھے، یا تو وہ اپنی تلوار کو جھکا کر پورے امن کے ساتھ اپنے شہر کی چابیاں سروین حکمران کے حوالے کر دیں، یا پھر لڑ کر شہید ہو جائیں، کیونکہ 800 لوگوں کے لیے 70,000 لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات تھی۔ لیکن دوستو، لالا شاہین پاشا بھی ایک عمر دراز اور تجربے کار انسان تھے، بھلا وہ بھی اتنی جلدی کیسے ہار مان سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے ایسے وقت میں اب اپنے گنے چنے جاسوسوں کا سہارا لیا اور اپنے سب جاسوسوں کو اس بڑی فوج کے اندر داخل کر دیا۔ وہیں دوسری طرف 70,000 کی اس یورپین فوج کو اپنے سامنے اتنی چھوٹی فوج دیکھ کر اپنی جیت کا اتنا زیادہ یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے جنگ کی تیاری کرنے کے بجائے پوری رات جشن منایا، جس جشن میں نہ صرف ناچ گانا ہوا بلکہ حد سے زیادہ شراب بھی پی گئی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جب لگ بھگ پوری فوج ہی شراب کے نشے میں چور ہو چکی تھی تو لالا شاہین پاشا کے جاسوسوں نے انہیں حملہ کرنے کی صلاح دی، اور لالا شاہین پاشا نے اپنے دماغ سے ایک نئی اسٹریٹجی بنا کر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پوری یورپین فوج کو ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ حملہ کرنے والے صرف اور صرف 800 لوگ ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان مراد اول اپنی پوری فوج لے کر دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ 70,000 لوگوں میں سے گھبراہٹ کی وجہ سے جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ نکلا۔ لیکن دوستو، سربیہ کی اس بڑی فوج کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے عثمانی ترک تھے، اور اس کے پیچھے میرٹھ نام کی ایک بڑی ندی موجود تھی۔ آخر اب وہ جائیں تو جائے کدھر؟ اسی وجہ سے اس جنگ میں صرف اور صرف 800 لوگوں کے مقابلے میں ہزاروں سروین مارے گئے تھے۔ جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ عثمانی ترکوں کے حملے کی وجہ سے مارے گئے تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے ندی میں ڈوبنے کی وجہ سے بھی اپنی جان گنوا دی تھی۔ دوستو، اسٹین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اتنے زیادہ سربین مارے گئے تھے کہ میرٹھ کی ندی کا پانی کئی دنوں تک لال رہا تھا، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سربین جو عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر نکالنے کی قسم کھا کر آئے تھے،